اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میرا نام ہے قاری غلام حسین اور آج سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے آپ کی خدمت میں آپ کو سکھائیں گے ناظرہ قرآن کریم. تو پیارے بچوں، ہم سب مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے خلق فرمایا ہے اور ہم سارے انسانوں کا خالق اور مالک بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے انبیاء کو بھیجا اور ہمیں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے قرار دیا. تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نہ صرف انبیاء کو بھیجا بلکہ آسمانی کتابیں میں نازل فرمائیں. تو آپ میں سے کون ہے جو ہمیں بتا سکے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب نازل فرمائی؟ شاباش. جی ہاں، قرآن مجید. بالکل، شاباش. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہماری ہدایت کے لیے. بیٹا آپ بتائیے کہ قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ شاباش، عربی زبان میں. بالکل، آپ نے درست فرمایا ہے، عربی زبان میں. اور آپ اور میں یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مالک اور خالق کے کلام کو، قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. اب جب ہم قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں اور ہمیں عربی زبان بھی نہیں آتی تو پھر ہمیں عربی زبان سیکھنے کی طرف قدم بڑھانا ہے. اور ابھی فوری طور پہ تو عربی زبان نہیں سیکھ سکتے، لیکن ہم ناظرہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنے کا سفر شروع کر سکتے ہیں. تو آئیے پیارے ساتھیوں، سب مل کے قرآن پاک پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. اور آج ہم شروع کریں گے اپنا پہلا سبق. سب مل کے ایک بار صلوات پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں، چلتے ہیں اپنے پہلے سبق کی طرف. پہلے سبق میں ہم حروف تہجی کے بارے میں سیکھیں گے. جی تو بچوں، حروف تہجی کسی بھی زبان کے وہ حروف ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی آوازیں ہوتی ہیں کہ جن کو جوڑ کے اس زبان کے الفاظ بنتے ہیں اور پھر ہم الفاظ کو جوڑ کر جملے بناتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عربی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں عربی زبان کے حروف سے آشنا ہونا ضروری ہے، ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اب حروف تہجی کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں کس کس بات کا علم ہونا ضروری ہے ہمارے لیے؟ نمبر 1، ہمیں حروف کی شکلوں کا پتہ ہونا چاہیے. جیسے ہم ایک دوسرے کو شکلوں سے پہچانتے ہیں، ویسے ہی حروف کی بھی شکلیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے ہم پہچان جائیں گے کہ یہ کون سا حرف ہے. دوسری چیز، حروف کے نام. جی ہاں، ہمیں جب عربی زبان کے حروف تہجی سیکھیں گے تو عربی زبان کے اندر ان حروف کے نام کیا ہیں وہ بھی معلوم ہونے چاہیے. جیسے ہم ایک دوسرے کو اور اپنے آس پاس ساری چیزوں کو ان کے ناموں سے جانتے ہیں. اگر کوئی چیز، کوئی انسان سامنے نہ ہو اور اس کا نام لیا جائے تو آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، ویسے ہی حروف کے نام ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کہاں پہ کون سا حرف ہے اور کس حرف کی بات ہو رہی ہے. اور تیسری چیز، حروف کی آوازیں. جی ہاں،
جب میں پڑھوں گا، آپ کو پڑھاؤں گا، حروف کی آوازیں آپ کو سنائی دیں گی، تو وہ آوازیں بھی آپ نے غور سے سننی ہیں تاکہ ہم عربی انداز سے، عربی لب و لہجہ میں ان حروف کو پڑھیں، اور پھر جب حروف کو ملا کے قرآن پاک کے الفاظ پڑھیں گے، قرآن پاک کی آیات پڑھیں گے، تو وہ ہمارا لہجہ عربی لہجہ ہو جائے، چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کو عربی لب و لہجہ میں پڑھو۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں حروف تہجی کا، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ سکرین پہ دیکھیے، یہاں پہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، ایک نشان۔ جی ہاں، شاباش، اس نشان کو کہتے ہیں نقطہ، اسے کہتے ہیں نقطہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نقطہ۔ شاباش، جی ہاں، نقطہ کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی دو نقطے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کہیں تین نقطے ایک ساتھ آ جاتے ہیں، اور یہ نقطے کبھی حرف کے اوپر ہوں گے اور کسی حرف کے نیچے ہوں گے۔ ہم جیسے جیسے حروف تہجی آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ سیکھیں گے، جیسے جیسے آپ حروف کو دیکھیں گے، تو ویسے ہی ساتھ ساتھ نقطوں کو بھی آپ نے پہچاننا ہے، تاکہ آپ جن حروف کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں ان کے فرق کو اچھے سے دیکھ کر پہچان لیں۔ جی، تو آئیے سکرین پہ یہ ایک نقطہ ہے۔ شاباش، اب دیکھیے آگے، یہ دو نقطے ہیں، بالکل یہ دو نقطے ہیں۔ شاباش، آگے دیکھیے، یہ تین نقطے ہیں، یہ ہیں تین نقطے۔ شاباش، اب دیکھیں، اب آپ نے بتانا ہے لائن کے اوپر کتنے نقطے ہیں؟ جی، یہ ایک نقطہ ہے۔ شاباش، آگے دیکھیے، اب بتائیں لائن کے نیچے کتنے نقطے ہیں؟ جی ہاں، دو نقطے ہیں۔ ویری گڈ۔ چلیں ایک اور سوال آپ سے، اب آپ دیکھیے، اب آپ کو کتنے نقطے اور کہاں نظر آ رہے ہیں؟ جی ہاں، شاباش، لائن کے اوپر تین نقطے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ ویری گڈ، بالکل، تو آپ نے نقطوں کو پہچان لیا۔ شاباش، اب آپ کے لیے حروف کی شکلوں کو پہچاننا اور یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔